نون لیگ اور پی ٹی آئی اب ثالثوں کے ذریعے بات کریں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سربراہی میں حکومتی اتحاد اور اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک سال کی بدترین کشیدگی کے بعد برف پگھلتی نظر آ رہی ہے اور دونوں جماعتوں نے بالواسطہ مذاکرات کے لیے اپنی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دونوں حریف جماعتوں کے درمیان تعلق توڑنے میں امیر جماعت اسلامی نے کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ انتخابات کے معاملے پر مذاکرات کے لیے دونوں فریقین نے مثبت جواب دیا ہے۔ اب دونوں جماعتوں نے براہ راست مذاکرات کی بجائے جماعت اسلامی کے ذریعے بالواسطہ مذاکرات کا راستہ اپنائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے اتفاق رائے کے لیے بھرپور اقدام کا مثبت جواب دیتے ہوئے ایاز صادق اور سعد رفیق کو مذاکرات کی ذمہ داری سونپ دی ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے اس مقصد کے لیے پرویز خٹک، محمود رشید اور ایجاز چودھری پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ایاز صادق اور سعد رفیق کو مذاکرات کے لیے جماعت اسلامی سے رابطے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے انتخابات کی تاریخ کے لیے اپنا موقع پھر دہرایا۔ سینیٹر ایجاز چودھری نے بتایا کہ پی ٹی آئی نے ملک بھر میں انتخابات کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے مشاورتی عمل شروع کر دیا ہے اور پی ٹی آئی پہلے ہی جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان اور جی ڈی اے سے ملاقاتیں کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملاقات کر چکے ہیں اور حکومتی اتحاد کے علاوہ تمام 6 جماعتوں کو پی ڈی ایم کے خلاف مزاحمت کے لیے متحد ہونے پر زور دیا ہے۔ یہ انتخابات سے گریزاں ہے۔ ایجاز چودھری نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی جانب سے قومی خزانوں کے لٹیروں سے بات نہ کرنے اور اسی طرح کا موقف حکومت کی جانب سے اپنائے جانے کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں جا کر اپوزیشن لیڈر کی سیٹ حاصل کر کے ملک میں ایک دفعہ قبل از انتخابات کے لیے متفقہ ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ میاں محمود رشید سے اس معاملے پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان اور سراج الحق کے درمیان ملاقات میں اس رائے پر اتفاق ہوا کہ ملک میں پائے جانے والی کئی سیاسی اختلافات مذاکرات کے ذریعے ختم ہو جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی کے اسد عمر اور سینیٹر ایجاز چودھری پر مشتمل ٹیم کی ان کی قیادت سے 2 ہفتے قبل کی گئی ملاقات کے بعد اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات سے قبل اس پر کچھ کام کر لیا تھا۔ محمود رشید نے کہا تمام جماعتیں اپنے نقطہ نظر پر قائم رہ سکتی ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ ملک اور عوام کو بدترین سیاسی اکسال اور معاشی جمود توڑنے سے بچانے کے لیے درمیانی راستہ نکالنے کے لیے لچک دکھائیں۔ پی ٹی آئی رہنمان عمران خان اور سراج الحق کی ملاقات کو اہم سیاسی جماعتوں کے درمیان جمود توڑنے کے لیے بڑی پیشرفت قرار دیا، جہاں میری جماعت اسلامی نے ملک میں انتخابات کے معاملے پر وسیع طور پر اتفاق رائے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی دونوں متفق ہیں کہ مشکل بنیادوں پر مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے جائیں۔ دوسری جانب امکان ہے کہ جماعت اسلامی کی جانب سے عید الفطر کے بعد ملک بھر میں ایک روزہ انتخابات کرنے کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے یکم جہتی ایجنڈے پر کثیر جماعتی کانفرنس منعقد کرانے کا امکان ہے۔ کثیر جماعتی کانفرنس میں حکومتی اتحاد کو اکتوبر سے پہلے عام انتخابات کرانے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ پی ٹی آئی انتخابات خاص طور پر پنجاب میں 14 مئی کو کرانے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائے گی۔ جماعت اسلامی کی سیکرٹری اطلاعات قیصر شریف نے کہا کہ موجودہ کثیر جماعتی کانفرنس کا مقام اور تاریخ مذکورہ معاملے پر مختلف جماعتوں سے مشاورت کے بعد طے کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرے گی، ملک میں ایک ہی روز انتخابات پر وسیع مذاکرات منعقد کرنے پر اتفاق ہو پائے گا۔ صرف اسی طرح جماعت اسلامی کثیر جماعتی کانفرنس کے انعقاد پر خوش ہوگی۔